الحمد لله وكفى سبحان اللہ وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان اللہ ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جیتے رہیے سبحان اللہ ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سرکار کی بڑی کریمی ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر خالصتاً اللہ کو راضی کرنا اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی نوکری اور غلامی ثابت کرنے کے ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ موقع روز روز نہیں ملتے مل گیا ہے تو فائدہ اٹھائیے کمزور گل کرن نالوں چپ رہنا بہتر ہوتا ہے 100 بار نہ بولو جدوں بولو ایک بار پتا چلے کہ تسی کوئی نام لے ہے وارثان محراب و ممبر اور خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبتاں ساڑھے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے اس پاک پروردگار دے اس احسان دے بارے جس کا ذکر اس نے خود فرمایا ہے عام طور پہ جو ہوں نہیں احسان کرن والا
کہے کہ میں تیرے تے بڑا احسان کیتا ہے، بلکہ ہوندہ یہ نہیں ہے کہ جنہ تے احسان ہوندہ ہے وہ یہ تک عرض کر دینے کہ جناب آپ نے بڑا احسان کیا. اللہ پاک نے احسان کیتا ہے، اور احسان اے وے کہ تانوں کملی والا دیتا ہے. احسان کا تعلق کملی والے دے نال ہے، اور وہی تعلق ایمان ہے. اس واسطے یہ بہت ضروری ہے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیا جائے. جتنی ہیرا پھیری اور جتنی تنگ دلی اور تعصب اور فریب کاری اور حرام خوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نو آپ دے مقام نو سمجھن دی بجائے اس نو چھپان دی کوشش اور لوگوں دے اندر شک و شبہ پیدا کرن دی تمام جڑیاں کوششاں نے اے ایمان دی علامتاں نہیں، اے نفاق دی علامتاں. ایسے واسطے اللہ پاک نے بڑا فیصلہ کن اعلان کیتا کہ اللہ نے احسان کیتا مومنہ دے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مومنہ دے اوپر نبی اور رسولہ تو بعد سب تو زیادہ عزت علی جماعت دا نائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ، اور اس عظمت کا راز کیے انہوں نے حالت ایمان دے اندر دیکھے تھے ابو جہل بھی ہے. اگر سمجھ نہیں آئی تاہم اللہ دا نام لیندے رہو. ایک تسی نام لینا ہے تو پھر ایک اس نے تھوڑا نام مٹن نہیں دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. اس پاک پروردگار نے جنہ لوگوں نے چنے کہ حالت ایمان دے اندر تسی کملی والے نو ویکھو کہ جس نے ایک باری بھی ویکھ لیا کیفیات ایمان دے اندر، اس دے بارے قرآن نے بھی اعلان کیتا او بھائی یا اٹھ جاؤ تو یا بیٹھے ہوئے بہ نہ جاؤ، نظر آؤ بھی بیٹھے ہوئے نہیں ہو. فلانا کا بٹھا بہ گئے، او فلانی قبر بہ گئی ہے. ذرا محبت دلال تھوڑا اللہ دنا ایک باری اور لے لو. اچھا ایک باری اپنے آپ چیک کرو بھی تو نہ لینا آندہ ہے کہ نہیں آتا. اللہ 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 اللہ. ہاتھ اٹھا کے اللہ 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 اللہ.
اس واسطے بھی میں تانوں اللہ دا نام بار بار کہلوانا چاہنا تاکہ جب وہ مجلس مک جائے بے شک ہاتھ ہون لا کے ویکھ لو جس مجلس مکے پھر بھی اپنے آپ کو چیک کر لوے صرف اللہ کا نام لین نالی تھوڑے جسم میں شفا آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر واہ 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 ساڑھے ملک دا ساڑھی ملت دا ایک بہت بڑا اعزاز ہے خطابت مستقل ایک عنوان ہے لیکن نقابت میں کئی جگہ تے خطابت تو ہی پیچھے چھوڑ دیتے اور ساڑھے انتہائی محبوب ترین ساتھی عزت مآب افتخار رضوی صاحب لوگ گل میں جو گل کڑ کے گل بنانے نے ایک گل میں جو گل کڑ کے گل بنانے ہیں تو میں بڑا مختصر گفتگو کروں گا اس وقت میں چاہنا تو ہموں زیادہ فائدہ ہو جائے اتنے بڑھے نہیں تسی جتنے بڑے ہوئے ہو اتنے کمزور نہیں جتنے تسی بڑے ہوئے ہو بڑے اختصار میں چند گزارشات کیونکہ عنوان بڑا اہم ہے اور اس عنوان کے پس منظر میں قرآن ہے اور تواڈی عدم توجہ ہی کی وجہ تو تسی اپنا بڑا نقصان کر رہے ہو ویلے تے پانی نہ لائیے ویلے نال کھاد نہ پائیے حفاظت نہ کریے بار وقت منڈی تے رہ لا جائیے یہ نہیں کہ فصل نہیں ہوئے گی سودا نہیں بکے گا ہو سکتا ہے نفع کی بجائے نقصان ہو جائے اس واسطے آپ تمام توجہ فرماؤ مدینے کے تاجدار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تھوڑے کیڑا بندہ جس قرآن نہیں پڑھے لیکن بدقسمتی دیکھو پڑھان والے نے بھی بے احتیاطی کی پڑھا دیتا نہیں ایسا پڑھایا کہ کل پڑھن جوگا ہو جائے پھر پڑھان جوگا ہو جائے بہت اچھے بہت اچھے جتنے تسی حضرات بیٹھے کتنے بندے تھوڑی جو جیڑے شامی دیاں پترم کول بٹھا کے آکھنا آؤ بھی ذرا قرآن رل کے پڑھیے وہ ماما شو دیاں ترسیاں وہ پتر سپارہ ہی پڑھ لیں ادھا سپارہ ہی پڑھ لیں کوئی رکوع ہی پڑھ لیں تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو اٹھے بچوں بہترین شخص ہوئے جس نے صحیح قرآن پڑھیا ایسا پڑھیا کہ پھر پڑھایا اگر صحیح پڑھو گے تو پھر صحیح پڑھن دے ہوتے ہر حرف دے پڑھن دے نیکیاں دے انبار لگن الحمدللہ الحمدللہ گناہاں دی دنیا اجڑ جائے گی تے درجات دی بلندی دے پھل کھڑن
بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ منو گناہ نہیں سمجھتے. بڑی چھوٹی چیز ہے گنا. کوئی ٹرالی جا رہی ہے, جی بسم اللہ. وہ گنے تھوڑے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت قرآن, عظمت قرآن, عظمت قرآن, صاحبزادہ فیاض الحسن سروری قادری صاحب. وہ گنے تھوڑے نہیں, پھر بھی تسی کھینچی جا رہے ہو. تجھے گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس بے احتیاطی کی وجہ کو میرے ایسے بھی جنہیں بیٹھے ہو 90% گنے چور بیٹھے ہو. اور تسی یہ چوری نہیں سمجھتے. چوری ہے کہ نہیں یہ دسو. یہ چوری گناہ ہے کہ نہیں؟ پرایا مال بغیر کسی دی اجازت دے استعمال کرنے کی اجازت ہے. اس واسطے قرآن ایک معیار ہے جیڑا تہاڈے اندر تقوی دا نور پیدا کردا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس دی وجہ تانوں حلال تے حرام دی تمیز ہوندی, جس دی وجہ تانوں حق اور باطل فرق کرنا آندا ہے. تو قرآن پاک کے نال ساڈا تعلق کیسا ہونا چاہیے جیسا میرے حسین پاک نے نیزے دی انی تے چڑھ کے نبھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ پھر اس ماں نے دودھ اثر سے یا سیدہ, یا سیدہ, وہ اس ماں دے بطن دا اثر سے. واہ واہ واہ. تے جے کملی والے دا اے فرمان بھی دل وچ رکھ لو کہ ماں دی جھولی پہلا سکول تے پہلی درسگاہ ہے. حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو کو پوچھا گیا تسی کسے مدرسے نہیں کدی گئے, یہ قرآن کتھوں پڑھے ہے, یہ حافظ کیویں بن گئے ہو؟ فرمائے اے تے جدوں میں ماں دے بطن وچ اللہ اکبر, میری ماں قرآن پڑھتی سی, نور بن کے میرے سینے میں جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت بڑی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے, اس دونوں گلاں نوں اکٹھا کرو. بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھیا اور پڑھایا, اور جدوں ماں کی گود وچ ہوئی اگر آج کی بیٹی نوں ماں بڑھن تو پہلے قرآن کی کاریہ بنا دو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. الحمدللہ. قرآن دیاں لوریاں نال جس نے دودھ پینا ہے اے بے ہوش ٹبر, اے 5 منٹ دا سر نہ ہلاؤ, چھوٹی جی زبان ہلاؤ. لیکن بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. کملی والے نے 1400 سال پہلے ایک گل بیان کی تھی کہ قرآن بڑا سونا پڑھن گے مگر انہاں دے گلے وچوں نیچے نہیں اترے گا. قرآن عربی ہے نا,
ابو جہل عربی نہیں آندی سی، قرآن نہیں آیا، عربی آندی ہے قرآن نہیں آیا۔ حبشے جو آن والے غلام ابن غلام بلال میں قرآن آ گیا۔ بہت اچھے۔ روم چوان والے سہیب نو قرآن آ گیا۔ قرآن کا آنا ضروری ہے، لیکن میں اپنی گفتگو سمیٹنے لگا، میسیج طور پر چلا گیا۔ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، لیکن تسی کچھ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اے زبان نال بھی اللہ کا نام لاؤ تے ہاتھ بھی اٹھے کرو، اینج ذرا تصور کرو نا، میرے نبی نے علی دا ہاتھ اینج اٹھے کرو، اینج نعرہ اینج میرے نبی نے اے جڑا میں اتھوں میں اینج سٹنا ہے کہ کئیاں دا سیر لگا جا سکتا۔ یہ اللہ کا نام ہی نہیں لینا تُسے، یہ اپنے آپ کو سمجھ دیکھی ہو تُسے۔ اللہ ہو 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 نعرہ سلطانیہ۔ اتے آن کی خوشی بڑی ہے، پر جنہ رحمت میں آیا نا او غم بھی بہے نا تے ابو تسانی چوپ شاہ پیر صاحب دعا مانگو، چوپ شاہ اور دعا کی مانگنی اور بندیوں خدا دے ہو، یہ تسی آئی گئے ہو، آج جھولی خالی نہیں جانی چاہیے، یہ منگنا جائے تو اس دینا ہے۔ بڑی گفتگو میں بالکل قریب لے آیا، بلال کو قرآن آ گیا، سہیب کو قرآن آ گیا، سلمان کو بھی قرآن آ گیا۔ ایک کملی والے نے ایک ہاتھ چاچایا، فرمایا ہاتھ میں ایک لو، اے نبی کا ہاتھ ہے کہ اے علی کا ہاتھ ہے۔ فرمایا قیامت کی صبح تک نبی کے عشق کو نبی کا اعلان سن لو، جنہ جنہ دا مولا نبی ہے انہاں دا مولا علی ہے۔ ساڑھا دین ڈکو سنیا نال نہیں بنے، ساڑھا دین بنے نبی کی زلفانی خوشبو دینا۔ بے شک بنان والا ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، بنان والا ہو، پر جدو اس نے جو انجی بنا چھڑے وَالضُّحَا اے مکھڑا بیک لو، اے دین دے کملی والے نے فرمایا حسان یا ٹور جاؤ کدے، حسان میرے ممبر سے کھڑا ہو جاؤ۔ توڑی مسیحتیں جڑے ممبر پہ نام کیا تو ممبر رہے، ممبر رسول، یہ وہ ممبر نہیں، کیونکہ کملی والے نے فرما دیتا ممبری میرے ممبر سے کھڑا ہو جا۔ ذرا میں یہ گلنا سنا، یہ نعت خانی جڑی ہے نا
یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، کیا مسئلہ حضور، کیا مسئلہ، کیا پیغام؟ ایک علیحدہ کر لے ہوئے نعت خان، صرف زبان کو پتہ لگے نعت خان ہے، ہر پاسوں پتہ لگے نعت یہ خان ہے۔ بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن۔ جدو مشائخ، علماء، ثنا خان، نقیب، ادیب ایسے بن جان گے جنہیں بھی جو کملی والا نظر آن لگ پائے گا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، ادھا ایک ترجمہ یہ بھی کیتا جانا ہے حضور کی سیرت کو فالو کیا جائے، اللہ فرما رہا ہے حضور کی ذات کو فالو کیا جائے۔ فی رسول اللہ، ایک ہے پرسنالٹی، ایک ہے پرسن، ذات۔ ایک بہت بڑا مفکر ہے، دانشور انگلستان دا، اس نے ایک ڈائلاگ لکھیا، اس نے کیا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، حالانکہ ریلیجن ترجمہ مذہب دا، اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ مگر چونکہ انگریزی ہے یتیم زبان، اتنے الفاظ نہیں، اتنے جملے نہیں، اتنی لطافت نہیں، اتنا رنگ نہیں، اتنا نور نہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اس نے گل بڑی سونی کی تھی، سمجھا گیا اسلام is the best religion۔ انہیں کیا میں عیسائی ہوں پر میں اسلام نو نمبر 1 ہوں۔ جارج برنارڈ شاہ، انہیں کیا اسلام is the best religion but the Muslims are the worst۔ انہیں کیا اسلام بڑا اعلیٰ دین کے مذہب ہے پر مسلمان بدترین قوم ہے۔ انہیں ادھی تشریح بھی لکھی، انہیں کیا ادھی وجہ کی ہے، میں جو کچھ پڑھے ہے، جو کچھ سمجھے ہے، اسلام اس واسطے بہترین ہے کہ it is based on the person and personality of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنیاد کملی والے کی ذات ہے، اور مسلمان اس واسطے بدترین ہے کہ having such a prophet of distinct features and qualities، ایسے لجپال نبی دے ہوندے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ they are wandering in the deserts of infidelity and doubts۔ ہیں مسلمان رہندہ رہنے شک کے، ایمان دی دنیا جرین دی بجائے نفاق دی دنیا جرین دی۔ ایک جلو میں نے کیا تُسی ہر ویلے نبی دیاں تعریفاں کرتے رہندے ہو، تے تُسی اللہ نال ملا دیندے ہو، اور میں کہا جلو، اور تُسی شانے پڑھا، میں کیا جلیا، اساں کی ملانا، وہ پہلے ہی ملیا۔ نعرہ
وہ پہلے ہی ملے ہوئے کہ اساں تو ہوں کوشش پہ کریں بھی اساں بھی مل جائے. ایک اور ڈائلاگ انجیل برناباس or the English version, the gospel of Barnabas. حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ تھے انٹرفیتھ کانفرنس تھی، ایک بی بی میں نے کیا کہ تسی مسلمان اپنے نبی رحمت للعالمین آخدے ہو کہ ہاتھ کٹنا تے اے کوڑے مارنا تے اے کی میں رحمت للعالمین نہیں ہو سکتی. میں آگے بی بی جی تینوں ہو جائے کینسر اللہ کہ ڈاکٹر کہوے بھی اے انگلی کٹنی پائے گی، اے نک کٹنا پائے گا. بہت اچھے جی، بہت اچھے. اے گردہ کٹنا پائے گا، ایک سارا خون تبدیل کرنا پائے گا. پھر کی کرے؟ کہنے لگی میں کراؤں گی. میں کہ اے ظلم نہیں. کہنے لگی نہیں، یہ جان بچانا ہے. میں کہا کملی والا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کی جان بچانا. چورا تے ڈاکوں تے بدماشاں تو میں کہا میرا بھی ایک سوال ہے کرسچینوں میں کہ تسی یہ دسو، تسی کہندے او گاڈ فادر اے بیٹا سن تو او مریم ماں یہ بنیاد کیوں نہ کہ دیکھو تواڈے قرآن نے لکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ نے پیدا ہوئے. میں کہا جی اے دلیل ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تو بڑا پتر اور حق ہے، وہ بغیر باپ اور ماں نے پیدا ہوئے. جناب آدم علیہ السلام اللہ دے نال گل کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں او مائی لارڈ am I not the first man created؟ اے میرے رب کیا سب کو پہلا انسانی وجود کو میں نے نہیں بنایا؟ Lord said yes, you are the first man created. ہاں تو ہی پہلا انسانی وجود ہے. عرض کی تھی مولا if I am the first man created then who is the person؟ اللہ یہ میں پہلا تھے وہ کون ہے پھر؟ بولے نہیں یار بہت تھکے ہوئے ہو، کسی کرنے کی رہے ہو، اچھے بھی لیٹ آئے ہو، کرنے کی رہے ہو نہیں بھائی. یا اللہ او کون ہے؟ Who is the person؟ وہ کون ہے؟ Whose name is written with your name on the heights of your throne؟ یا اللہ تیرے تخت کی بلندیاں دے ہوتے جیڑا نام تیرے نام نال جڑے ہوئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لقد من اللہ. اے قرآن دی سمجھ تو کیوں نہیں پہ آتی؟ قرآن دا پیار توڑے کیوں نہیں پہ پیدا ہوتا؟ اے چور کیوں بڑے ہو؟ قرآن دے مجرم کیوں بڑے ہو تسی؟ تو انہوں نبی دی سمجھ نہیں آئی. نبی نو مننا، نبی نو سمجھنا، نبی کا پڑھنا بہت ضروری ہے. عارفان بادشاہ کا کلام اور گفتگو نو بالکل ختم کرنے کے قریب میں پہنچ چکا ہوں. آپ فرمانے نے ویسے ایس شیر نال بڑے پیران کا کم چلے مگر یاد رکھے ہے سلطان صاحب نے ایک جڑا شیر ہے نا ایک خاص تصور لکھے ہے. آپ کا ایک فرمان ہے کہ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں جڑا کملی والے کی بارگاہ نہ ہو. میرے کلام دا کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا میں لکھیا ہوئے اور نبی نے نہ دسیا ہوئے. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میرا کلام کلام شفا ہے.
ساڑی دی ٹوڑ بڑھ گئی ہے بھئی اسی آنے ہیں سائیں آدھے نے آنکھو کہ کام اسی آپ کرنا ہے اسی آپ دینے تو وہ کام ہو جانا ایک تن میرا چشمہ ہوئے اور پورے دین کی عمارت اس کرتے کھڑی ہے جس نے نبی نو ویکھیا بولو جس نے نبی نو ویکھیا ایمان دی اکھ نال ویکھیا پیار دی اکھ نال ویکھیا عشق دی اکھ نال ویکھیا محبت دی اکھ نال ویکھیا نبی نو من کے ویکھیا فرمایا او عام بندہ نہیں رہا اس کو نبی نے فرمایا اے میرا صحابی جیتے رہے اصحابی کن نجوم اصحابی کن نجوم بیئیہم ابتدائیتم احتدائیتم عبداللہ ابن عبینو آئی تک کسی صحابی نہیں آکے دیکھے تو طالب بھی ہے ابو بکر صدیق مجھے ایسے واسطے آتے ہو نا صحابی رسول سب ڈنگلا گیا کہ وہ نبی نو ویکھ دے رہے ایک تن میرا چشمہ میں مرشد ویکھ نہ رجاؤں کہ مولا علی کی شان کو قربان جائیے آج نبی نے فرمایا علی تیری گود میں سر رکھن نو دل کرتا گود علی دی سر نبی پاک دا اکھاں مانگ ایک قبلی والے نے ایک بات بھی فرما دی تھی کہ میں سوندہ نہیں کیونکہ نبی رحمت للعالمین نبی سو جائے کہ ساری کائنات مقدر ہی سو جائے نبی پاک نے فرمایا میری آنکھ سوندی ہے میرا دل جاگ ہے علی کی جھولی وچ نبی نے سر رکھیا علی کی نظر نبی کی مقدس ذات ہے یہ نہیں کہ پتہ نہیں پہ لگا بھی سورج پہ ڈوبدا ہے یہ نہیں کہا سبحان اللہ پر علی کا دھیان نبی بھیجے سبحان اللہ سورج ڈوب گیا اکھم چو آنسو آ گئے بے اختیار بے شک نبی کی محبت اپنی جگہ پر نبی کی شریعت کا بھی تو خیال رکھنا پہنتا آداب کا تقاضا ہی سی کہ آپ نبی پاک کو آواز نہ دے نبی پاک کو ہاتھ نہ لان اے نہ آخر سرکار اٹھ جاؤ میری نماز جا رہی ہے بالکل اسے درجے میں جبریل آ کے شب معراج نبی کے قدموں چومنا شروع کر دیتا عارفانی بادشاہ نے پھر کمال گل کی تھی جے کرچہ میں بادت رب دی کہ مال مرشد دیاں تلیاں علی دی اکھیں جو آنسو آئے نبی نے فرمایا ما یبکی کیا علیو علی رون کا سبب کیے آج کی حضور نماز قضا ہو گئی ہے وضاحت نہیں کی تھی سوچے تھے جا سکتے ہیں قضا پڑھنے کا طریقہ سے آندھا ہی سی کہ قضا ہی پڑھ لیں مگر علی عالم وجدان کہہ رہے ہیں قضا ہوگی یہ غفلت دی وجہ سے یہ علی نبی دے ہونے قضا کیوں پڑھے علی غفلت وجہ نہیں سی نبی دی محبت وجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور نبی نے نہیں فرمایا پڑھ لے قضا پڑھ لے نبی نے علی نو ویکھیا کہ انج ڈبے ہو سورج پر ویکھیا وہ ڈبے ہویا سی پردے میں جا چکا سی پر نبی کو اپنے اختیار کا بھی پتا ہے انج کملی والے نے ہاتھ کیتا انج ہاتھ اٹھتا گیا انج ہاتھ اٹھتا گیا
تو ڈبے ہوئے سورج بھی انج جنہیں کھچی شہ نہیں آ جاتے انج اتھے آگے کھلو گیا جتے آپ نبی نے کھلوتا. تو حضرات جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ نبی کے گرد گھومتا ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا، النبی اولا بالمومنین، تمہیں مومن بننا ہوگا. مومن بننے کے لیے تھوڑا سا سفر اختیار کرنا ہے. یہ دل پتھر ہے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ دل گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے. تم نے اس سے نکل کر دل کو دل مومن بنانا ہے. تو کہاں گندگی کا ڈھیر جہاں سے بدبو آتی ہے؟ کہاں غلاظت کا ڈر، یہ چوری، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ گالیاں، بدبو اسی لیے آتی ہے. اور جب تمہاری زندگی میں کملی والا آ جائے گا، بڑا آسان ہے، ہر شام مدینے والے کے نام کر دو. 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ نکالو. اب ظاہر کہیں سے تربیت تو شروع ہوگی نا، کہیں سے تو کام کا آغاز ہوگا. اب میں کہوں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ابھی وہ چیز ہی نہیں پیدا ہوئی، تو میں کہتا ہوں صرف تجربہ کرو، مشاہدہ حاصل کرو. ہر روز آدھا گھنٹہ اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو نبی کے نام کر دو. گھر تمہارا ہو، گالیاں نہ چل رہی ہوں، غیبت نہ چل رہی ہو، جھوٹ نہ چل رہا ہو، نبی کا درود چل رہا ہو. تصور مدینہ بن جائے، ایک چٹائی نہ بھی دسترخوان درود اسلام رکھ دو، ہر شام بچ جائے. لوگوں کے لیے اندھیرا ہو، تمہارے لیے سویرا ہو جائے. چاڑے میں چلنا کارو شنائی تارے فکر کرے دے، تیرا ہو تیرے جے چند کئی سہ چڑھ دے. سانو سجنا باج اندھیرا ہو، جتھے چند ساڈا چڑھتا اوتھے قدر نہیں کچھ. تیرا ہو چند ساڈا وچ مدینے چڑھے، ہویا تھا سویرا ہو جس نے کارن اسی جنم گوایا باہو، او یار ملے ایک پھیرا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، عقیدہ بھی یہ ہو ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینہ، اور نتیجہ یہ ہو درود پڑھتے پڑھتے تم سو جاؤ اور درود والا نبی آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. او بھئی لین لگو میں نے باری آئے گی، تجھے لین ہی نہیں پہ لگے. ایسی آئے ہیں 7 بندے بسے دے سن، اور سامنے لگے احمد اللہ. اتوارے نبی ارادہ ہے جیسے کے بعد ہی پڑھ لوں. اے میں نہیں اگر کچھ پڑھ دینے پر گالے اذان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بولو اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب اعلان جو ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، پھر تو گالی کی کر بیٹھے. ایسی بھی مسبی قوم اذان سن رہی ہے، پھر ایک جنومن مل گیا، اور یہ اذان کے ساتھ یہ تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، یہ کوئی صحابہ نہیں پڑھا تھا. میں کہ یار اذان ہوتی کس کی؟ میں کہ نماز کے لیے. میں کہ نماز تو پڑھو، پھر نماز میں کو ہے کہ بھی. اور جیڑی نماز ہے او دے وچ درود نہ پڑھو، سلام نہ پڑھو، نماز ہوندی ہی نہیں. کہ اللہ دی طرف اعلان ہے آ جاؤ نماز پڑھ لو، فلاں اس وچ نے تے نماز میں اے گلاں ساریاں کرنی ہے جیڑی نماز میں جائز ہے، نماز تو باہر کی نہ جائے.
حضرات ہمیں دین کا جھنڈا اٹھانا، دیکھیں پیر صاحب کے ہاتھ چومنا کوئی مشکل نہیں، اب یہ عقیدت آپ کو جنت لے جا سکتی ہے، لیکن اگر کملی والے جیسا پیر ہو اور صحابہ جیسے مرید ہوں تو پھر مجھے ایک بات دکھا دو، علی رو رہا ہے نماز کے قضا ہونے پر، وہ بھی دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، اور بھائی تو اپنے بارے فیصلہ کر، تو کتنے کھڑوتے ہیں؟ حضرات ہم نے قرآن پر پیرا دینا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بٹ آخری میں ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں، قرآن ہوا نازل، ٹھیک ہے نا، اور نزول میں جبریل کا ایک بہت بڑا نام ہے، جبریل لے کے آئے، لیکن قرآن میں نے جب یہ پڑھا نا تو پھر تھوڑا سا میں نے کیا سمجھا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نزول قرآن آج تک اس کا فائدہ اٹھا رہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پورا مہینہ بڑھ کر، حالانکہ قرآن نازل ہوا تھا شب قدر میں، وہ ایک لمحہ تھا، جبریل کو لاتے لاتے عرصہ دراز گزر گیا، لیکن جب اللہ نے یہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تم نے نبی کی لبوں کی شان کو سمجھا نہیں ہے، یہ نبی کے لب ہیں، ہلتے ہی تب ہے جب بولتا ہے کیا لب ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ بھی ایک پروٹوکول کی شکل تھی، جبریل کا اعزاز تھا کہ وہ قرآن لانے والوں میں شامل ہو گیا، الحمدللہ۔ اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ الف لام میم میں الف اللہ کا پہلا حرف ہے، میم محمد کا پہلا حرف ہے، اور لام جبریل کا آخری حرف ہے، تاکہ پتہ چل جائے اصل بات وہاں سے شروع ہوئی یہاں جا کے ختم ہوئی، اس لیے جبریل کو ٹائٹل مل گیا امین ہونے کا، کہ جبریل نے نہ مداخلت کی نہ اس کو مداخلت کی اجازت دی گئی۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے سرکار، واہ 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 واہ۔ اب یہ قرآن صحابہ اکرام میں ایک اور بڑی خاص بات کہا کرتے تھے، اور تقریباً یہی ہر وقت یہی بات، اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھ لے، رحمان نے قرآن تعلیم کیا، اب اللہ خود معلم بنا ہوا ہے، اور سکھا کسے رہے اسے ہی نا، اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ بھی پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ جبریل کہاں گیا؟ اللہ اپنی رحمانیت کا پورا نور کملی والے پر جلوہ کرتے فرما رہا ہے، وہ رحمان ہے، اس کی مہربانیوں کا اگر تم نے رخ دیکھنا ہو تو اسے معلم بنا ہوا دیکھو، اسے متعلم بنا ہوا۔ اب یہ جب یہ مدرسے کی بات چل رہی ہے تو میں سوچتا ہوں یہ تو سنت رحمان بھی ہے، اور سنت اب حضور اللہ سے قرآن لے کر، قرآن سیکھ کر، قرآن پڑھ کر معلم کائنات بنا، جس کو نبی نے پڑھا ہے اس کا پڑھا ہوا ہے، کم اس سے کم نہیں ہے، یا صدیق اکبر ہے، یا فاروق اعظم ہے، یا عثمان غنی ہے، اور بس ایک چھوٹا سا اس میں اشارہ دے رہا ہوں، غنی یہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کا ورڈ ہے، اس کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہی غنی ہے، اور عثمان کو بھی غنی نبی نے کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا داتا اللہ کے ساتھ داتا کوئی نہیں، یار اللہ نے اتنا چھوٹا تھا کرو،
داتا بھی لفظ جو ہے اردو فارسی ہے. میں بڑا سوچی پہچانا باز کا بھی اللہ پاک تو بڑی اونچی ذات ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. غنی تو اللہ ہے پر نبی تیری شان تو قربان جائیے. جدو کملی والے نے عثمان کو غنی کہہ دیتا اللہ نے فرمایا محبوب تو آگ چھڑے میں انہوں غنی بنا چھڑے. تو آج اب مجھے ظاہر مدرسے بنانے کے لیے فنڈ بھی چاہیے ہوتے ہیں, تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے, زمین بھی چاہیے ہوتی ہے اور بچے بھی چاہیے. جسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بڑے بڑے مدرسے بن جاتے ہیں, پڑھانے والا کوئی نہیں. اگر تمہیں پڑھانے والا کوئی مل گیا ہے الحمدللہ. اب یہ جو سٹائل ہی ہوتا ہے نا, یہ جو جلسے کا سٹائل ہے, اس سے سمجھ آتی ہے بندہ سمجھدار ہے جو تمہارے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا, تمہارے جذبات کو صحیح سمت میں سیٹ کرنا چاہتا ہے. ان پڑھ مولوی تو بٹا پٹو تے ٹھاک پیر قلعہ کھلا دیتا. میں آگے جدا اپنا قلعہ نہیں کھلوتا ہے. اب یہ جو بات ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ مدرسہ بن گیا ہے, زمین ہے نہیں ہے. زمین تو ایسی رہ جا رہی ہے. جو زمین بھی چاہیے کہ پھر زمین تو وہی دے سکتے ہیں جنہوں نے کل ہے. میرے پاس دربار شریف پر بڑی زمین تھی اور ٹاپ کی خرید کر بھی جو میں نے سمجھا نا تو مسجد حسین میں نے بنائی. میں چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں, آپ آئیں ضرور. چاند کا پہلا جمعہ میں دربار شریف پر ہی ہوتا ہوں, جمعہ پڑھاتا ہوں. اور میرے سلطان صاحب کا اعلان ہے بڑی سے بڑی مشکل, بڑی سے بڑی مراد, بڑی سے بڑی تمہاری مصیبت ہو, پہلا جمعہ چاند کا میں چکوتا ہوں. 3 جمعے متواتر آؤ, جو فیض چاہیے تمہیں مل جائے گا. جتنی اللہ میں چاہتا تھا آپ کا نہیں کیا آپ نے. پھر بھی آپ ذرا اپنے آپ کو چیک کریں, تھوڑا سا ہاتھ لگا کر دیکھیں. ہاتھ لگائیں جسم کو, سارے کو لگائیں, ذرا اپنے جسم کو ہاتھ لگائیں. آپ پہلے لگائے تھے, اب لگا کے دیکھا ہے. جن کو درد تھا, بیماری تھی, اب وہ نہیں ہے. سکون آ گیا ہے, آرام آ گیا ہے. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دیکھیں. تو ایک وقت میں ڈاکٹر ایک بندے کو دیکھ سکتا ہے, علاج بھی ایک ہی بندے کا ہو سکتا ہے. اور میرا باہو ہوا ہے جو ہر بندے کو نظروں سے ٹھیک ہے. اب علامہ صاحب نے جو کوشش کی ہے, اب اس میں ہمارا کیا انٹرسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہوتی ہے گھر گھر میں قرآن کا نور پہنچے. یہ منظر دیکھ لیں آپ, تقریر میں کر چکا ہوں.